محبت کا موسم از قلم رضوانہ شمس الدین قسط نمبر 3 ٹائٹینک مووی کا گانا لہک لہک کر گاتے ہوئے معائشہ تیزی سے کچن کی صفائی میں مصروف تھی۔ تبھی پیچھے سے مریم بیگم کی اڑتی ہوئی چپل اس کے سر کے اوپری سرے کو مس کرتے ہوئے سامنے والی دیوار پر جا گری۔ کیا ہوا امی؟ معائشہ اپنے سر سہلاتے ہوئے حیرانی سے مریم بیگم کو دیکھنے لگی کہ کس جرم کی پاداش میں اس پر چپل برسائے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ میں پوچھتی ہوں، اتنی زور زور سے گانے کی کیا تک بنتی ہے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے گانے کا تو اپنے تک ہی محدود رکھو۔ تمہارے گانے کی آوازیں ڈرائنگ روم تک پہنچ رہی ہیں۔ فاطمہ باجی کی پوری فیملی براجمان ہے ڈرائنگ روم میں۔ روم میں کیا سوچیں گی فاطمہ باجی اور ظہور بھائی کے ایسی تربیت کی ہے میں نے اپنی اولاد کی، مریم بیگم غصے سے بولی۔ ہائے، پر وہ لوگ کب آئے؟ معائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں آئے ہوئے۔ ہم مزید باتیں کرتے کہ تم نے راگ آلاپنا شروع کر دیا۔ مجبوراً مجھے اٹھ کر آنا پڑا۔ سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، مریم بیگم نے غصے سے کہا۔ کیا ہوا آنٹی؟ کیوں ڈانٹ رہی ہیں آپ اسے؟ پیچھے کا دروازہ کھول کر رحیلہ بھی کچن میں آ چکی تھی۔ تم ہی سمجھاؤ اسے، کچھ تو عقل کے ناخن لے، میں عاجز آ چکی ہوں اس کی بچکانہ حرکتوں سے۔ بڑبڑاتے ہوئے مریم بیگم کچن سے باہر جانے لگیں، پر کچھ یاد آنے پر مہمانوں کے لیے چائے لانے کا کہہ کر باہر چلی گئیں۔ تم ہی بتا دو آنٹی کیوں ناراض ہو رہی تھیں تم پر؟ اب کیا کر دیا تم نے؟ آنٹی کے جاتے ہی رحیلہ پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، گانا گاتے ہوئے آواز تیز ہو گئی، اسی لیے ڈانٹ پڑی، معائشہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا کوئی نہیں، یہ بتاؤ کوئی مہمان آیا ہے کیا؟ ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی ہیں، رحیلہ نے فطری تجسس سے پوچھا۔ فاطمہ آنٹی کی پوری فیملی تشریف لائی ہے۔ اوہ، یہ وہی فاطمہ آنٹی ہیں نا جن کے بیٹے سرہود ہیں؟ رحیلہ نے خوش و مسرت سے تصدیق چاہی۔ ہاں، لیکن تم کیوں اتنا خوش نظر آ رہی ہو؟ معائشہ نے چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ تو ہود سر بھی ساتھ ہوں گے؟ رحیلہ نے اندازاً پوچھا۔ ہاں، شاید ہو بھی سکتے ہیں، معائشہ نے کندھا اچکائے۔ واؤ، مزہ آئے گا۔ چلو معائشہ، جلدی سے چائے بنا کے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، ہود سر سے بھی ملیں گے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ہم ان کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی بہانے کلاس روم میں ہمیں جو آئے دن بات کرنے کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی ہے، کچھ رعایت ہی برت دیں۔ نہ بابا، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے سر سے ملاقات کرنے کی، روز ہی میں کلاس میں ملتی ہوں، کیا وہ کم ہے؟ تمہیں جانا ہے تو شوق سے جاؤ، پر ہاں، چائے بھی ساتھ میں لیتی جانا۔ معائشہ نے جلدی جلدی کپ میں چائے اونڈھیلی، پلیٹ میں کچھ نمکین رکھے اور صبح کا بچا ہوا کباب تل کے پلیٹ میں رکھ دیا اور ٹرالی رحیلہ کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولی۔ جی نہیں میڈم، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گی، ورنہ یہ چائے یہیں رکھے رکھے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو اکیلے جانے سے ہی رہی، رحیلہ سکون سے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ معائشہ نے کمر پر ہاتھ رکھتے بے یقینی سے پوچھا۔ جی نہیں، ہماری کہاں مجال کہ ہم آپ کو دھمکائیں، میں تو بس آپ کو مریم آنٹی کے غضب سے بچانا چاہتی ہوں۔ پتہ ہے نا، آنٹی نے جلدی سے چائے لانے کا کہا ہے، اور اگر خود آ گئی نا بلانے تو ہماری خیر نہیں۔
رحیلہ نے ایک بار پھر آنٹی کا خوف دلایا اور اگلے 2 منٹ میں دونوں ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی دونوں نے گوش میں سلام کیا اور ایک کونے میں ٹک کر بیٹھ گئیں۔ ارے آپ دونوں خواتین یہاں؟ ثاقب صاحب سے بات کرتے ہوئے جیسے ہی ہود کی نظر ان دونوں پر پڑی تو ایک خوشگوار حیرت سے اون گرا ہود نے دونوں کو مخاطب کیا۔ کیا آپ ہم سے مخاطب ہیں سر؟ مائشہ نے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ ہاں غالباً میں آپ دونوں سے ہی مخاطب ہوں۔ اوہ اچھا، ہمیں لگا شاید آپ کسی خواتین سے مخاطب ہیں، ہم تو لڑکیاں ہیں۔ اس کے اس احمقانہ جواب پر مریم بیگم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، جبکہ رحیلہ اور فاطمہ نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اور ہود کا حال بھی کچھ جدا نہیں تھا۔ ظہیر اور ثاقب صاحب چونکہ بہت دنوں بعد ملے تھے، اسی لیے ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے کی باتوں میں مصروف تھے۔ ہود بیٹا، یہ مائشہ ہے میری بیٹی، اور یہ رحیلہ ہے اس کے بچپن کی دوست، پڑوس میں ہی رہتی ہے، مریم بیگم نے تعارف کروایا۔ ویسے کافی باتیں کرتی ہیں یہ دونوں کلاس میں۔ ہود نے مسکراتے ہوئے دونوں کی ٹانگ کھینچی، جبکہ مائشہ اور رحیلہ اپنی جگہ خفیف سی ہو گئیں۔ بس بیٹا اب کیا بتاؤں، پتہ نہیں دنیا جہاں کی کون سی باتیں ہوتی ہیں ان کی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ مریم بیگم ویسے بھی ترانے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتی تھیں۔ کلاس یہ ہم سے کتنی ڈانٹ کھاتی ہیں۔ میں تو ڈانٹتی ہی رہتی ہوں، گھر پر بھی چین نہیں، اسی لیے میں نہیں آنا چاہ رہی تھی، مائشہ نے رحیلہ کے کان میں چپکے سے کہا۔ دیکھا آنٹی، ایسے ہی دونوں کلاس میں بھی ایک دوسرے کے کان میں پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہتی ہیں، خود کا تو لوس کرتی ہیں اور کلاس بھی ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ہود کی نظر اب بھی دونوں پر ہی تھی، پر مخاطب آنٹی سے تھا۔